اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ بنا سوال اور بنا حرص و لالچ کے جو مال ملے اس کا لینا جائز ہے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیہ سے نوازتے تو میں کہتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو، جب تمہارے پاس مال کا کوئی حصہ اس طرح آئے کہ تمہیں اس کی ضرورت بھی نہ ہو اور نہ اس کی بابت تم نے سوال کیا ہو تو اسے لے لیا کرو اور اسے اپنے مال میں شامل کر لو، پھر اگر تم چاہو تو اسے کھا لو یعنی اپنے خرچ میں لاؤ، اور اگر چاہو تو صدقہ کر دو، اور جو مال اس طرح نہ ملے تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت لگاؤ، یعنی حرص اور طمع کے ذریعے سے یا مانگ کر مال حاصل نہ کرو، کیونکہ اس طرح جائز نہیں ہوگا۔ جناب سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو بنا مانگے دی جاتی تو اسے لینے سے انکار بھی نہیں فرماتے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ اس میں ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کا بیان ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ دوسرا، عطیہ اور ہدیہ لینے کا جواز ہے بشرطے کہ دل میں اس کی لالچ نہ ہو۔ تیسرا، مال جمع کر کے رکھنے کی چھوٹ ہے جبکہ انسان کی نیت یہ ہو کہ اس سے میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کروں گا اور دوسری ضرورت والوں اور اللہ کی پسندیدہ راہوں میں بھی خرچ کروں گا تاکہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔